ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک کی مختصر ترین صورت سورہ عصر، سورہ کوثر، تقریباً مقدار کے اعتبار سے ایک جیسی بہت مختصر ترین صورتیں ہیں. اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں مختصر الفاظ ہوں یا زائد ہوں، اس کے اندر بعض اوقات بڑے تفصیلی معانی ہوتے ہیں. اس سورہ عصر کے بارے میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قول منقول ہے، اور بزرگوں نے بھی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے، غور و فکر کرنا چاہے اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں، تو اس کے غور و فکر کے لیے یہ ایک صورت ہی بہت کافی. اس ایک صورت میں الفاظ بظاہر بڑے مختصر ہیں، لیکن اگر آپ سوچئے، آپ دیکھیے گا اس میں جو مضمون آ رہا ہے، انسان اگر اسی ایک صورت کے مضمون کو ہی سامنے رکھ لے تو انسان کی زندگی میں نیکی آنے میں یا زندگی سنورنے میں یہ ایک صورت کا مضمون ہی بہت کافی. اور پھر اللہ جل شانہ نے اس صورت میں بھی قسم کھا کے ارشاد فرمائی ہے بات. یہ کئی دفعہ قسم کے حوالے سے بات چیت آگے، تقریباً یہ آخری اب قسم ہے، اس کے بعد قسمیہ الفاظ نہیں ہیں قرآن. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھائی ہے عصر. کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ عصر کے وقت کی، عصر کے نماز کی، چونکہ عام نمازوں سے بہت زیادہ تاکید ہے عصر کی نماز کی. سورہ بقرہ ہی میں الفاظ ہیں پہلے دوسرے پارے میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اپنی جگہ، لیکن خاص طور پر جو صلاۃ وسطی ہے، درمیانی نماز، اس درمیانی نماز سے مراد ہی عصر کی نماز ہے کہ دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر اور ظہر، دو نمازیں اس کے بعد ہیں مغرب اور عشاء، درمیان میں نماز عصر کی 24 گھنٹے میں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس سے عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہو گئی، ایسا ہے کہ جیسے اس کے سارے اہل و عیال فوت ہو گئے، اس کا مال و دولت ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انسان تصور کرے کبھی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کے بارے میں ہم یہ صرف سن ہی لیں نا کہ اس کے اہل و عیال کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور وہ مال و دولت بھی حادثاتی طور پہ، تو ہم تصور کر کے ہی کانپ جاتے ہیں انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، اگرچہ محدثین نے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، کوئی مجبوری ہے تو وہ تو اور صورت ہے، بیماری ہے یا کوئی سوتا رہ گیا اور کوئی مجبوری ہے، لیکن لاپرواہی سے عصر کی نماز فوت ہو جانا بہت سنگین جرم ہے. تو کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں عصر کی نماز مراد ہے، لیکن بیشتر مفسرین کہتے ہیں کہ عصر سے یہاں مراد زمانہ ہے، عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، اور یہی زیادہ قول مشہور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں. ذرا دیکھیے کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں. اللہ فرما رہا ہے قسم کھا کے، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. آپ غور کیجئے خسارہ کسے کہتے ہیں؟ خسارہ عام طور پر ہم جو استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا زر مبادلہ، اپنا سرمایہ کہیں خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد کہیں انویسٹمنٹ کی، انویسٹمنٹ کر کے پروفٹ بھی نہیں ہوا بلکہ الٹا آپ کو نقصان ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ خسارہ ہو گیا. اب انسان کا سرمایہ کیا ہے؟ یہی زمانہ جس کی قسم کھائی ہے، وقت. انسان کے پاس یہ وقت ہی تو ہے، چند سانسوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے،
اور یہ دن بدن سانس تو کم ہو رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے. تو یہ انسان کا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کی قسم کھا کے کہی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان اس سرمایہ کو صحیح مصرف میں استعمال نہ کرے، آگے آ رہے ہیں کہ 4 صفات ہیں، جن میں 4 صفات ہوں وہ خسارے سے نکلے ہوئے ہیں، باقی ان کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں. اور پھر اہل علم نے سمجھایا یہ سرمایہ بھی انسان کا کیسا ہے. ایک سرمایہ وہ ہوتا ہے کہ جسے آپ کچھ عرصے کے لیے رکھ لیتے ہیں، منجمد ہے. آپ نے سیف رکھ لیا، جی پیسہ چلو اس سال نہیں اگلے سال کریں گے، 2 مہینے بعد کر لیں گے. سرمایہ یہ وہ نہیں ہے، یہ برف کی طرح ہے. جیسے برف پگھلتی جا رہی پھر یہ سرمایہ پگھل رہا ہے. اور ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہنے لگے میں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا، میں نے ایک برف والے کو دیکھا. اس کی پوری کوشش تھی کہ جلدی سے جلدی برف بکے، جتنی دیر لگے گی اس کا نقصان ہے. وہ فرمانے لگے مجھے اس برف والے کو دیکھ کر سورہ عصر کا مفہوم سمجھ میں آیا. کہا ہے نا کسی بزرگ نے، شاعر نے، غالباً خواجہ مجذوب کا شعر ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. سوچیں کبھی، انسان کی زندگی برف کی طرح ہے، آہستہ آہستہ گھلتی جا رہی ہے. اب بہترین شخص عقل مند وہی ہے جو اس سرمایہ سے فائدہ اٹھا لے، اور جو تھوڑا سا رہ گیا ہے، سانس چند سال، ان کو زیادہ سے زیادہ مصرف صحیح نیکی میں استعمال کرے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے زمانے کی، چونکہ زمانہ انسان کا سرمایہ ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں. ہاں الا سوائے ان کے جن کے اندر 4 صفات ہوں. خالق خود فرما رہا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر. یہ 4 صفات جس انسان میں ہو وہ خسارے سے نکلا ہوا ہے. اس کے علاوہ تمام انسان خسارے میں ہیں. یہ انسانوں کا اور کائنات کا مالک و خالق خود فرما رہا ہے، اور قسم کھا کے فرما رہا ہے. اب وہ 4 چیزیں جس سے انسان خسارے سے نکل سکتا ہے. ایک حدیث کا اور مفہوم ذہن میں آیا، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے نا تو بائع نفسہ، وہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے. اپنے اس دن کے لیے 24 گھنٹے میں اس نے اپنے آپ کو، اپنے سرمایہ کو، اس 24 گھنٹے کے سرمایہ کو گویا وہ بیچ رہا ہے سونے سے پہلے. پھر آگے ارشاد فرمایا فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، یا تو 24 گھنٹے میں اگر نیک کام کرتا ہے تو خسارے سے بچا لیتا ہے، اور اگر نیک کام نہیں کرتا تو اس سرمایہ کو اس نے ہلاکت میں ڈال دیا. ہر روز یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر موقع دیتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، پھر اگلا 24 گھنٹہ آتا ہے، پھر موقع دیتا ہے، پھر 24 گھنٹے آتے ہیں، ہوتے ہوتے ختم ہو رہے ہیں. 4 چیزیں ہیں اللہ میں ان پہ عمل کرنا نصیب فرمائے جو آگے ہیں. ان 4 چیزیں جس کے اندر آ جائیں وہ اس خسارے سے نکلا ہوا. پہلی چیز کیا ہے؟ آمنو، سب سے بنیادی، وہ تو اصل بنیاد ہے. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ اختیار کیے. آپ غور کیجئے، 4 چیزوں میں سے 2 کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، 2 کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے. ایمان اور اعمال صالحہ خود اختیار کیے، اور تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، دوسروں کو حق کی اور صبر کی تلقین کی، دوسروں کو، ایک دوسرے کو، ان کا تعلق دوسروں سے. تو اپنی ذات کی بھی فکر کرتا ہے، دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے. اپنی ذات کی کیا فکر ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. اس سے بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ بھی لکھا ہے، اور یہ بھی کسی حد تک صحیح ہے، کہ ایمان اور اعمال صالحہ 2 الگ الگ چیز ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرکب کیا ہے 2 چیزوں سے، ہر شخص سمجھتا ہے. ایک اس کا ظاہری جسم ہے، یہ جو گوشت پوست کا جسم نظر آتا ہے. ایک اس کے اندر اس کی روح ہے جو اندر چل رہی ہے. وہ سوچ کہہ لیں، عقیدہ کہہ لیں، فکر کہہ لیں، جو بھی ہے، وہ نفاق، منافقت، وہ اندر ہی تو ہے. بظاہر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. تو وہ جو 2 چیزیں ہیں، ایک کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ایمان، اور ایک کا تعلق انسان کے اس مسد اعضاء سے ہے، جوارح سے، ارکان، وہ ہیں اعمال. تو سوائے اس شخص کے کہ جو دل میں عقیدہ، سوچ اللہ کی ذات کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے بالکل درست رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عامل الصالحات، نیک اعمال بھی کرتا ہے،
اور بعض حضرات نے اس کو سمجھانے میں یوں کہا ہے کہ ایمان بغیر عمل کے معتبر نہیں، باقی خالی ایمان ہو اعمال صالحہ نہ ہو تب بھی نجات نہیں ہے، اور خالی ایک شخص عمل کرتا چلا جائے ایمان نہ ہو تب بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ایمان بھی ہو اعمال صالحہ بھی ہو۔ ایک تیسری چیز کیا ہے؟ تواصوا بالحق، اور چوتھی چیز تواصوا بالصبر۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں وصیت، وصیت اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی ہی دردمندی کے ساتھ، بڑی ہی تاکید کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ کسی کو نیک کام کی تلقین کرنا، اچھے باتوں کی، ہم اس کو کیا دیتے ہیں اردو میں وصیت کرنا۔ تو سوائے ان لوگوں کے، اور یہاں باب کل بھی یہ لفظ یاد آیا تھا، تواصوا باب مفاعلہ ہے جو دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، یعنی صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے، جب ملتے ہیں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے اکثر کا یہ معمول تھا، بعض صحابہ کا، کہ جب بھی آپس میں ملتے تھے نا تو جدا ہونے سے پہلے یہ سورت پڑھتے تھے۔ ظاہر بات عرب تھے، سمجھتے تھے اس کا مفہوم کیا ہے، یہ سورت پڑھ کے گویا تواصوا بالحق تواصوا بالصبر کہہ کے پھر جدا ہوتے تھے۔ تو ہر موقع پر ایک دوسرے کو یاد دہانی، ہر موقع پر ایک دوسرے کو یاد دہانی، حق کی بھی اور صبر کی بھی۔ اب حق اور صبر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ تواصوا بالحق، حق سے مراد یہ ہے کہ نیک باتوں کا ایک دوسرے کو، نیک باتوں کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ جتنے بھی نیک کام ہیں، تمام نیک کام اس کے اندر، چاہے عقیدے سے متعلق ہوں ایمان سے، چاہے عمل سے متعلق ہوں، حق کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ آسان زبان میں امر بالمعروف، نیکی کا حکم، اور تواصوا بالصبر، جتنی بری چیزیں ہیں برائی کے حوالے سے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ایک دوسرے کو تلقین کرنا، تواصوا بالصبر۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے شاید بات آئی تھی، کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ صبر کا مطلب بھی اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ صبر کی اسی لیے 3 قسمیں کی جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو بس ایک ہی مفہوم ہے ہمارے ہاں، کہ ہم کہتے ہیں کہ صبر عن المعصیت، ہم کہتے ہیں کہ اپنا صبر عن المصیبت، مصیبت کے موقع پر اپنے آپ کو روک لینا، برداشت کر لینا، جزا فضا نہ کرنا، بس یہی صبر ہے۔ وہ بھی صبر ہے، لیکن صبر کی ایک بنیادی قسم ہے کہ صبر علی الطاعت، کہ اللہ کی فرما برداری میں، اطاعت میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، رکے اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو صرف کرے، صبر علی الطاعت۔ اور دوسری ہے صبر عن المعصیت، گناہ کرتے ہوئے، گناہ کے لیے جو انسان کو چیز ابھارتی ہے، بنیادی چیز میں خواہشات ہی، وہ خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکنا، بچنا، برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک ہے کہ مصیبت کے موقع پر اپنے آپ کو روکنا، برداشت، حوصلہ کرنا۔ تو ایک دوسرے کو گویا نیک کام کی تلقین بھی کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے بھی ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو 4 چیزیں جس میں ہوں، ایمان یعنی اس کا عقیدہ بھی درست ہو ہر اعتبار سے، اور عمل الصالحات، نیک اعمال بھی کرتا ہو، اور صرف اپنی ذات تک منحصر نہ ہو، تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرتا ہو، یعنی نیکی کا حکم بھی کرتا ہو، اور تواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتا ہو۔ اور بعض مفسرین نے مفہوم یہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں، جب آپ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں گے، کہنا آسان ہے، بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں انسان کے سامنے، رد عمل بڑے بڑے عجیب و غریب اپنے اہل و عیال کی طرف سے آتے ہیں رد عمل سامنے، تو اس موقع کے اوپر صبر، انہیں بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں، ایمان، اعمال صالحہ، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، وہ لوگ اس خسارے سے نکلے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر یہ 4 صفات نہیں ہیں تو قرآن قسم کھا کے کہہ رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، انسان
بے شک انسان البتہ خسارے میں ہی ہے، سارے کے سارے انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ 4 صفات اللہ تعالی ہمیں بھی ان کو اپنانے کی توفیق دے، اپنا عقیدہ بھی انسان درست رکھے، نیک کام کی خود بھی کوشش کرے، اور دوسروں کو بھی انسان نیک کام کے حوالے سے، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، اس کی انسان عمل کی کوشش کرے، تو تب اس خسارے سے نکل سکتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ جو انسان کا سرمایہ ہے، یہ سرمایہ رفتہ رفتہ دم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، وہ آہستہ آہستہ یہ تو سرمایہ گھٹتا جا رہا ہے۔ قرآن نے اسی کو دوسری جگہ کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، پیچھے 28ویں پارے میں سورہ صف میں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ پھر آگے بھی وہی ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، اور سارا ہے کہ اب تم یعنی اپنے تؤمنون باللہ، ایمان بھی لاؤ، نیک عمل اختیار کرو۔ تو یہ اصل میں تجارت ہے۔ اسی کو قرآن میں ایک اور جگہ کہا، سورہ توبہ میں غالباً، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے نفسوں کو، جانوں کو خرید لیا ہے۔ تو یہ سرمایہ جو اللہ نے ہمیں عمر کا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمر کو صحیح کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر کوئی گزشتہ زندگی میں گناہ، اگر کیا 100% یقین ہے انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اس پر سچی توبہ کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی یا عصر کے وقت کی، کوئی بھی کہہ لے، مشہور یہ قسم ہے زمانے کی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں، الا، سوائے ان لوگوں کے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور خالی ایمان بھی کافی نہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی اختیار کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ جن میں یہ 4 صفات ہوں وہ خسارے سے نکلے ہوئے ہیں، ورنہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ چند صورتیں رہ گئی ہیں، اللہ ان کو بھی مکمل کرنے کی اپنے فضل سے توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن کی آیات کی جو روز ہم نصیحت والی باتیں سنتے پڑھتے ہیں، ہم سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو تو نے ہمیں صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس زندگی کے بقیہ ایام کو اپنی مرضیات میں، اپنی رضا والے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ ہم میں بیمار ہیں، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے آج پھر